کی شاپ صاحب کے ممبروں یہ گلان سماعت فرمانے آج سے حج و مطابق چاند اسی امام برگاہ میں بعد نماز ظہرین سلانہ مجلس سیادہ وصلہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام منعقد ہوگی، جس میں سید صادق حسین شرازی، سید محمد عباس شاہ، ملک عمران مختار کوکر، شوکت یاد نیّر الیاس رضا شاہ، مولانا عمران عباس، امید آکر دوار سید علی محسن صاحب جو مجلس سے ازاد سے خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے اختتام پہ مالکی سنگت بولے والا، مالکی سنگت منقبال اور مرکزی مالکی سنگت میں آزیدہ ماتمداری کرے گی۔ تمام مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے۔ 8 ذی الحج بعد نماز ظہرین کے مجلس سے شروع ہوگی اور 22 ذی الحج و مطابق چاند اسی امام برگاہ میں بہت بڑی قدیمی سلانہ مجلس سیادہ برائے سال ثواب والدین مرامین دوار انور بیگ مجلس سیادہ منعقد ہوگی، جس میں داخل دوار روحب حسن چکری، سید علی رضا بخاری، سید علی نقی نقوی شاہ صاحب، مولانا سید نجم الحسن شرازی، مولانا صاحب حسین قرابی، نحید عباس جگ، عالم عباس بٹی، جشان عالم طلگان، ملک نعیم رضا، سید ظہیر عباس ستر، مدثر اقبال جامرہ، اظہر عباس طلحہ، اسد عباس خان نارے والا، ذاکر ساجد رضا ساجد، ذاکر دوار سید علی محسن صاحب کے مجلس سے ازاد سے خطاب فرمائیں گے۔ مجلس انشاءاللہ ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ تمام مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا سید الذاکرین بیر المسائل مخدوم سید علی نقی نقوی شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مسائل حضرت امام علی رضا علیہ السلام پڑھیں اور تابوت برآمد کروائیں۔ نعرہ تکبیر، بواد بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دشمن چلانا، قدرانے نکاہی پر بلندار صلوات۔ توجہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ۔ یا محبوب حق محمد مصطفیٰ، یا رام حق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات حق جناب سیدنا، یا حسین حق حسن علیہ السلام، یا کریم الاحسان حق حسین علیہ السلام، ملہ سعید عبادت کے صحابہ کریم فرما، ذکر پاک کا ثواب سید مدد حسین شاہ مرحوم، سید صادق حسین شاہ مرحوم، سید فیض علی شاہ مرحوم، سید فیاض علی شاہ مرحوم اور دیگر خاندان کے مرحومین کے نامہ مالش درج فرما، کریمان مرحومین کے درجات بلند فرما، مرحومین کی قبر پہ ہمیشہ رحمت رحمت نزول فرما، جو مومنین سفرات حاضر انشاء نجات قبول فرما، مومنین کے رزق کے جواب فرما، کریم مالک شیعہ نے حیدر کرام میں مسجد آباد کرم دل توفیق عطا فرما، وارث زمانہ دا ظہور جل فرما، بانی مجلس کے رزق کے مزید بلند عطا فرما، جڑے ماتمی نوجوان ذکر پاک کے حاضر شرعی حاجات مستجاب فرما، میرے کریم مالک پوری ملت میں دنیا میں موسمت کرونا تو نجات عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فارجہ آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صدر شریف محفل زیر کساف وجہ رسول آیت خلق عطا، محضرات عصمت سائیں سلطانہ ادارہ عصمت اللہ محمود مملکت کی ملکہ، جس بی بی دیگ پاک و تعلق حسین مخلص ثانی زہر اور زمانی ذات قدس سے رکھی بند کر کے بلند آواز نال صلوات ایک زیادہ فرما لو اعجاب ہے جی خالی ہے
اگر تھوڑے جیسے لوگ میرے سامنے آ جاؤ میں نے پیغام کو سامنے چسانی سے تھوڑا جا قریب آ جا سکو تھوڑا مگر قیمت فرماؤ بھائی جب آگے کرا داد مرضی نہ دے گئے میں زحمت دے میں نہ کر رہی صرف ایجاب ہے کر اسی سے تھوڑا جا قریب آ جا سکو مل کے درود پڑھو والے محمد کی ذات پہ حدیب ممبر سلونی دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہریار فکر امیر کائنات علی بن ابی طالب دی ببرکت ذات نے چھلکتی ہوئی صلوات نال ایک صلوات اس دی پڑھو جو سرکار امام رضا دا حرم یاد آ جائے اجازت ہے جی میں نوکری کا آغاز کرتا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ بادشاہی فضیلت ہے اور زیادہ ذکر مسائل پڑھنا چاہیے اتنا وقت ہے میرے کو مرضی نہ لی چلو پھر بھی کوشش کرے سام جو مغرب تو پہلے مجلس تک کرا میں تعارف کرانا جو میرے بادشاہ امام رضا کا حسب کیسا ہے اور نسب کیسا ہے میری خوشبختی ہے ایسے اچھوتے موضوع سرکار قائم علیہ محمد میرے حصے سے میرے مومنین جب بھی بلا دیں تو اس طرح دے موضوعات واسطے میں سمجھنا سیدہ کونین کا کوئی مخرج کرم میں چل کے میں طفل مکتب ہوں میں اس سے غائل نہیں جو میں بادشاہ کی فضیلت گیا ہر کوئی جانتا ہے کہ امام رضا دے بابے کا نام ہے موسیٰ کاظم آج کی مجلس اس میں تعارف کرانا جو میرے پاک امام دی والدہ کا نام کیا ہے سرکار کی والدہ کا نام ہے سیدہ نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا اللہ چند روز پہلے ایک لائن نکلے لائن ایک ملعون نکلے ملعون سرکار قائم علیہ محمد دی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا دے حوالے نال انتہائی لفظ نہیں بالکل بدتمیزی نال انتہائی گندے الفاظ اس مادر قائم علیہ محمد کے حوالے نال جرت کی تھی سیدہ کی توہین کا اس کا نام چاہنا میں ممبر دے مناسب نہیں سمجھتا اس نے اپنے ذہن وچ رکھ کے اس نے خدا اور اس نے رسول دی لعنت ہو تو اس دن تو پہلے میں ارادہ بنایا ہے جب بھی کسی امام کا تذکرہ کرنا ہے کہ اس امام کی ماں کا تعارف ضرور کرنا ہے بزرگ میری مجلس سے بیٹھے ہو شاید اس جملے سے داد تھوڑی ہوئے لیکن میں واجب سمجھتا ہوں جو میں دستا سرکار امام رضا دی والدہ کون ہے اور انہوں کی حمیت کیا ہے انہوں کا مقام کیا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی دی نظر ہے اس مخدومہ کا مقام کیا ہے سرکار پیغمبر السلام امام جعفر صادق کو عالم خواب وچ حکم فرمایا بیٹا جعفر اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی شادی نجمہ خاتون گل کرے چونکہ میں محمد عربی ہوں اس زمانے سے نجمہ خاتون کو زیادہ پاک دامن مستور نظر نہیں آتا پیغمبر اسلام پہ آدھے نعمت سے پیغمبر اسلام پہ آدھے میں محمد رسول اللہ نو تیرے زمانے جنہی سب سے زیادہ پاک دامن نظر آئی اس کا نام ہے
نجمہ خاتون زحمت فرمانا شیعہ سے سر اٹھا کے زندگی گزار سکتے ہو جو اللہ کا بے عیب 14 تھا نجمہ خاتون نال اپنے بیٹے دا عقد کرے اس نے پاک وسیلہ نال اللہ نے ایک پوترا عطا کرے سی اللہ نے ایک پوترا عطا کرے سی جیڑا میں محمد دا 8واں نائب ہو سی میں محمد پہ آدھا اس دا نام علی ہو سی سرکار امام صادق علی محمد پاک محمد نل کیتا ہے وعدہ پورا کیتا سائیں نجمہ خاتون نل بادشاہ امام موسیٰ کاظم نہ نکاح موعد مدت بعد اللہ نے سرکار امام موسیٰ کاظم نو علی جیسا بیٹا میں جلدی نہ کرا چونکہ وقت میرے کو میری مرضی ہے جلدی نہ کرا بی بی روایت کرے گئے جدہ اس شہزادے دی آمد متوقع ہے بی بی اجدہ میں اپنے گھر دے کم کاج مصروف ہو دی ہے میں جملہ پڑھ کے ٹوٹ جانا ہے اگر تھوڑے ذہن وچ رہ گیا مسلح جواب کرے دینا آیت اللہ کو جلدی آدر بی بی روایت کرتا ہے سید نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ بی بی آدر اس شہزادے دی آمد متوقع ہے جدہ میں خانہ داری دی بامن دے بعد ظہرین کی نماز دے بعد تھک کے اپنے بستر دے قریب میں بھی آئی تے اچانک میرے کان ایک صدا بلند ہو دی اما جدہ خانہ داری دی امور سر انجام دے کے توڑے جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوئے نا تے پھر تھکاوٹ دور کر واسطے میں علی رضا کا حل پہ دینا میری دادی زہرا دے دشمن دے لعنت چاہیے دی کر توڑے بدن دی ساری تھکان دور ہو جاسی عالمین دے کریم عالم میں سائنس نے خصوصی کرم فرمایا کسا نہ بولے سو دے کون بولے سی 148 ہجری جمعرات کا دن 11 ذکر امام موسیٰ کاظم کا پاک ویڑا سائن نجمہ خاتون دی جولی عصمت کدا سرکار امام علی رضا دنیا تے رہنے لوگاں تے رحم فرمایا اصلی وطن چھوڑ کے عارضی وطن تے تشریف فرمایا جڑے ہاتھ بلند ہوئے سرکار امام زمانہ دے قدمہ نماز اور دعا ہے غریب سید اس سال بادشاہ امام رضا کی زیارت کو مشرف بانچ کے دیکھو جو دنیا تے جنت کی اگر دنیا تے جنت دیکھنی ہوئے دیوالی مشرق روزہ بن جائے امام رضا کی ذریعہ میں طواف بسم اللہ کیا بات دنیا کے جنت دیکھنی ہوئے چاچا پہ آگر تے مشرق لگے بن جائے زحمت فرما رہے بادشاہ دنیا میں تشریف لائے اللہ نام تجویز کی تا علی اس گھر دا علی جڑا ہوئے وہ علی ہوتا ہے باوے وہ پہلا علی ہوئے باوے چوتھا علی ہوئے باوے 8واں علی ہوئے علی جوانی ان بلندی ایک لفظ ایسا میرے ذہن ہے تھوڑی لوہ زمین کا نقش کرنا چاہنا انشاءاللہ اگلے سال کا ہی نشر حاصل ہوگا پہلے علی مرتضی ایک علی رضا نام بھی پہلے علی جیسا نام بھی پہلے علی جیسا امام اول کی کنیت ہے ابو الحسن جڑے کدے کدے کتاب پڑھتے ہو تعریف کرتے سو پہلے امام کا نام ہے علی لقب ہے مرتضی کنیت ہے ابو الحسن 8ویں علی کا نام ہے علی کنیت ہے ابو الحسن نہیں رحمت فرمائی نام بھی علی جیسا کنیت بھی پہلے علی جیسی لیکن ایک فرق ضرور ہے پہلا علی مرتضی ہے ایک علی رضا ہے زحمت فرماؤ جی زحمت فرماؤ مشکل موضوعات کے ذاکر میں تعاون کری جائے اگلا میں لفظ پڑھنے مجلس جنت پڑھ جیسی لیکن عمر صاحب توجہ فرمانا کم بڑی قیمتی ہے سال اٹھانا علی بلندی دے معنی جتنے بلندیاں رک جان جانے صحیح اس بلندی آخری درجے دی بلندی نو علی آدھے لقب ہے رضا رضا کا معنی کیا ہے رضا اس نو آدھے جس سے اپنے بھی راضی ہوئے بیگانے بھی راضی ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی لغوی معنی
دوسرا معنی اصطلاحی معنی. رضا کا لغوی معنی ہے جس سے اپنے بھی راضی ہونے، جس سے بیگانے دشمن بھی راضی ہونے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر سید کو تائید چاہنا، چونکہ تھوڑے دادی بھی وضاحت کر رہے ہیں. میں آل سید کھڑا پڑھتا ہوں، ہمدانی صدارت کھڑا پڑھتا ہوں. ایک بہاری سید اپنے دادی دی شان ہمدانیاں کو سنانا چاہتا ہے. ایسے ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم، اگر قرآن کی اصطلاح اور نص دے نال میں رضا کی ڈیفینیشن کراں تے پھر ایک ہی بڑھتی ہے، اللہ کی رضا کا نام مرتضی ہے، مرتضی کی رضا کا نام رضا ہے. جڑا اللہ کی رضا دا مالک ہوئے اس کو علی مرتضی، جڑا دادے دی رضا دا مالک ہوئے اس کو علی رضا. اس طرح کے موضوعات پڑھنے واسطے بھائی جان میرے جیسے طالب علم واسطے کم از کم اشرا ہو، لیکن میں ایک جملہ مزید پڑھ کے مصاحب کر پانا چاہتا دل چاہ رہے کم از کم میں 20 منٹ مصاحب کروں. صبح دی مجلس پاک شروع ہے کہ پانی بھی ہوسی ماتنانی بھی ہوسی، میں زیادہ دیر مزید زحمت نہیں لینا چاہتا. لیکن حسرت باقی راسی اگر جملہ نہ پڑھیا میں تھوڑی نظر کرنا چاہتا. یاد رکھو بہت بڑا ثواب ہے معصوم سے حرم کی زیارت. خوش نصیب ہو جائے کربلا کے، بڑے خوش نصیب ہو جائے سامرا کے، بڑے خوش نصیب ہو جائے قاسمین کے، بڑے خوش نصیب ہو جائے مدینہ کے. مدینہ منجو رسول اللہ کی زیارت، سیدہ کونین کی زیارت، سرکار امام زین العابدین کی زیارت، امام حسن مجتبی کی زیارت، سرکار باقر العلوم کی زیارت، امام جعفر صادق کی زیارت، سامرا منجو سرکار علی و حادی کی زیارت، امام حسن عسکری کی زیارت، قاسمین منجو سرکار موسیٰ کاظم کی زیارت، سرکار امام جواد علیہ السلام کی زیارت، کربلا منجو بادشاہ امام حسین کی زیارت، سرکار عباس کی زیارت، مشہد منجو امام رضا کی زیارت. مجمع پیروں تک کھلو کے دادے میں چکری دے گردہ نوازے زدارو داد تھوڑی ہو سی نقیشہ جملہ عظیم ہو سی. سرکار محمد مصطفیٰ کو لے کے امام حسن عسکری تک ہر امام اپنے زوار کو جنتی بشارت دے گئے. سخی رضا ایسا امام ہے جڑا اپنے زوار کو جنتی ضمانت دے گئے. ظاہر کا ضامن بننا لائنا. اگر اپنی اور تھوڑی علاقائی زبان کے حوالے نہ رسول کا نتیجہ پیش کرا تو پھر اس کو آسان نتیجہ بھائی نہیں ہو سکتا. معصور علی جیوان ہر زوار اپنے امام دی تلاش چوسی، امام رضا اپنے زوار دی تلاش چوسی. علیکم السلام ہے گھر جا کے سوچنا میں کیا پڑھے ہے تو کیا سنا ہے. یہ امام ہے جڑا اس امام دی زریدہ ہو سکے ہیں. امام محمد تقی مولا پہ فرمیتے ہیں اس مومن ازادار دی اللہ دوزت دی اگنو حرام کر دے. جڑا ایک دفعہ اپنی اکھاں دے نال رضا دا روزہ دیکھے پھر دوزت دی اگ اس کو وصول ہی نہیں کر. دوزت دی بات اس نے حرام تھی رہتی ہے. ایک لفظ پڑھ لوں جی اندر اللہ صاحب کے رات رہے ہیں کہ اپنے بات سے مولا تھا ایک فضائل کا جملہ ہو. جادب امام وہ ہوتا ہے جڑا موجز نما ہو گئے چونکہ موجز کا تعلق معصوم نہ ہو. اس دنیا میں پیر موجزہ نہیں دکھا سکتا. اولیاء اس دنیا میں غیر معصوم وہ موجزہ نہیں دکھا سکتا. وہ کرامات دکھا انہوں نے کرامات ہونے فلاں فقیر دے کرامات فلاں درویش چاہے کلندر ہونے چاہے کلندر دے جو منتدار ہونے انہوں نے انکاری نہیں چونکہ فقیر دا منتدار ہی کامیاب ہو. لیکن غیر معصوم دے کرامات ہونے موجزے دا تعلق نبی اور امام دا نہیں. جڑا معصوم ہو گئے جڑا اللہ کی طرف زمانے تے حجت ہو تو سارے پہلے سے کون سکتے. موجزہ ایس شہ ہے جڑا عوام الناس کو چھپا ہو
جس کا تعلق صرف حجت زمانہ ہے امام ہو رہے جڑا موجز نما ہو رحمت فرما دے 3-4 میں ایک موجزہ پیش کرا امام علی رضا مدینہ کا شہر سرکار کا غلام ہے جس کا نام ہے غفاری سلوات پڑھو سارے سوال بادشاہ کا غلام ہے جس کا نام ہے غفاری کہ رسول اللہ نے صحابی کی اولاد اس علی ولی اللہ پڑھے ہے تو دل کو پڑھے پریشانی بن گئی کسی نوائی بستی ایک مکین آئی مدینہ دے نام میں لکھا لاتا ہے کہ پٹی دے نام بشارہ کسی منکر اہل بیت کو قرضہ وصول کیا 280 دینار وہ قرضے کی مدت گزر گئی معصوم کا فرمان ہے ساڑھا زدار ساڑھا ماتمی ساڑھا محب و خوددار ہونا ہے اس پر جتنی آمدن ہو گئی اس آمدن اچھ گزارا کر دے سادہ ماتم نار کسے کے اینج نہیں کر حتمی کوشش کی تھی کرو جو کسے نے دروازے تک آنے نہ ہو چونکہ تسی انہاں دے منتہ دار ہو جڑے جنت تقسیم کرنا ہو اگر منگنے چاہ رہی ہو جلی دے دروازے تک منگنے چاہ رہی ہو تو سکی رضا دے پورے تک چونکہ معصوم فرمے دے اللہ خود عزت دار ہے اللہ علیہ محمد کو عزت دار بنایا ہے اللہ علیہ محمد کے غلامہ کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہے معصوم کا پیغام بھی پہنچا تھا مومنین اس قرضہ وصول کی کا پھر قرضہ وصول کر لگئے بندہ ساتھ کر دیا جو کوئی نہیں وہ مدت گزر گئی منکر اہل بیت کئی دروازے تے آیا پریشان ہو گیا غفاری والے قدم چاہے مشکل خوشحال فرزان دے دروازے دسیا نہیں جو مولا میری غرض کے آئے بادشاہ فرمایا تھوڑی دیر مہمان خانے چھائے میں درس و تدریس کے سلسلے اسے بستی کی طرف جا مولا میں پریشان لے رہا ہوں قدم اللہ سو معصوم فرمایا میں رات میں اللہ سو جب مہینہ رمضان آئی بادشاہ فرمایا میرے دسترخوان کی افطاری کر چونکہ مولا جان دیا مندہ دار سادہ ہوئے تھے روزے نہ ہو گئے چونکہ شیعہ کی نشانی ہے شیعہ کبھی بھی نماز اور روزے کو ترک نہیں کر سکتے بات نہیں بیٹھے میرے ساتھ شیعہ ہو گئی ہو جڑا نمازی ہو شیعہ اہل بیت ہو گئی ہو اسنائے شری شیعہ ہو گئی ہو جڑا ماتم دار بھی ہوئے تے روزہ دار بھی ہو اور جو فرمانے جس میں فرمانے میرے گزارش کرتے پھر قصہ اس نے نوجوان دوست میرے ساتھ بیٹھے بادشاہ فرمایا افطاری کر افطاری کے بعد ملاقات اس بادشاہ واپس کر لے مولا میری مشکل بڑھی سرکار فرمایا میری مشکل بڑھی ہے تے میں مشکل کو شاہ دیتا آج رات میں ملٹک کو سہری کر سہری کے بعد نماز فجر پڑھ نماز فجر کے بعد مت ملاقات اس آج میں سہری کی تھی نماز فجر ادا کی تھی بادشاہ نوکر نے اشارہ کی تھا میرا گھوڑا تیار کر بادشاہ گھوڑے کی زینوں تے چڑھے پھر سفر شروع میں پیچھے پیچھے مولا میرا سوال ہے بادشاہ فرمایا سوال ڈسن کی لوڑ کوئی نہیں جس مسند تے میں تیرے سامنے بیٹھا تے تو میرے پیر چومنا نہیں رہے اس سے مسند کے سامنے منجے جڑا تقیہ مسند تے پیا ہوئے اس تقیہ بچا میں تھلو جو مجھے لفظی تیری غرض پوری ہو گئے مہربانی بھائی دندی والے بھی بولے بڑے قسم وہ دے تھلو جو مجھے مسئول ہو سی تیرا سوال پورا ہو سی جڑے بزرگ بولے ہو امام حسین نے سوال پریشان ہو کے واپس بل رہے اندر ایک غلام خاص ہے امام رضا وہ جانتا ہے اس کے قریب کا غلام ہے یہ پریشان کیوں اس اشارہ کی ہے ایک مسند امام مسند تقیہ موجود ہے زندگی درازہ تقیہ چاہیا تھلو کپڑے دی تھیلی ہے چلے سے دعا پر بس کپڑے دی تھیلی چاہو کے تیسرے قدم دیا جائے یتھا چہرہ پریشانی کا عالم دکھ لے کے جانا اگلے منبر تک اگر نیال سید علی اس جملے دا وزن نہ ہویا اس منبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم جدا لتھا یا چہرہ چوتھے قدم دے غفاری اللہ میں پہنچا اس خاص غلام ہاتھ جا کے میرے کندھے تے رکھا ہے تے جنگ نہیں کیا جائے پریشان نہ ہو اے نہ ویکھ کی پیڑے دا اے ویکھ کون پیڑے دا
سفید رنگ دے موتی، سرخ رنگ دے موتی، سبز رنگ دے موتی، آدھا موتی چاہ بھی چونکہ میں جانتا ہی نہیں جو کیڑی شے ہے، میں دی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے. میں آیا سونار دی دکان پہ، جوہری دی دکان پہ، ایک موتی چاہ کے مجھے سامنے رکھا، وہ ہے سفید ریش، جھکی ہوئی کمر. آدھا کتوں لے رہی ہے؟ میری زندگی گزر گئی، اتنا بیش قیمت موتی میں نہیں دیکھیا. چاچا تو سکی میں دیکھ سکتے ہو، اے عام شخصیت نہیں دیتا، جنت وارث عطا کیتا ہے. میرے اس موتی کی قیمت چاہیے، بڑی جلدی نہ گزر گیا، میرے اس موتی کی قیمت چاہیے. کیونکہ ایماندار آئی دعا ان کو سنار ہوئے تو پھر ایماندار بھی اگر مجمع کی معافی ہے لیکن پھر ہی ایسی ہائی ایماندار سفید ریش ہے. وہ سچ ہے میری مبتلی منزل ہے، بددیانتی نہیں کرتا، اس کی قیمت میرے کو کوئی نہیں. اس کی قیمت چاہتا ہے تو یمن کی منڈی ہے چاہتا آدھا لمبا بند نہیں کر سکتا، جو کچھ تو دے سکتا ہے. اور جو دی آواز دی بند پھر گھر تے بوریاں چاہ کے لے جا، جتنی چاہ سکتا ہے گھر لے جا. کوئی اکاؤنٹ کھلوائے، زمین دفن کرے، مزاج میں آدھا لے ساڑھے آدھا نہیں. آئی حقدار امام رضا تے اس ڈگری تے فائدہ ہے جنہیں حقدار کو ہونا چاہیے، جنہیں شیعہ کو ہونا چاہیے. جو رستے پہ آگے کھڑ گیا ایک اعلان کیتا سو، اور میری بستی آگے آؤ، کوئی محتاج ہوئے، بیمار ہوئے، معذور ہوئے، کام کاج نہ کر سکتا ہوئے، مقروض ہوئے، یتیم ہوئے، اسیر ہوئے، غریب ہوئے، مسکین ہوئے، میرے گھارے چاہے پیسے مرضی نہ لچائے، اس دا نہ کوئی ہاتھ پکڑنا لے، نہ روکنا لے، نہ ٹوکنا لے، نہ مسکرانا لے، مرضی نہ مال چیندہ چاہے. شرط ایک ہی ہے، بطول دشمن تے لعنت کرے گا. باقی خیلی چاہ کے مدینے نتیجہ پیش کر ادھے منٹ کر امام رضا کی بات ہے. مولا ایمان باقی بچے بادشاہ فرمایا پھر بھی مشکل آ سکتی ہے. پہچو کہ اے مالک میں اتنے کمزور عقیدے دا مالک نہیں، میرا ایمان ہے جس آج دیتا ہے وہ کل بھی دے سکتا. اعظام نے ظاہر اس امام نے لقب ہے غریب الغرباء. یہ نہ آئے کی دیئے تھوڑی لگیاں دے یہ سب کا چیز ہر نماز کے بعد زیارت پڑھ دے ہو السلام علیکہ یا غریب الغرباء. صداقت غیر صداقت کرنے کسی عددار نمازی سوچے ہے جو اس امام کو سی غریب الغرباء کیوں مانے ایک سونا جو رستہ پہ ہے. بابا جی بھی آدھے 40 دروازے تے سونے کے دروازے. ایڈا امیر امام ایران جیسا ملک مقروض ہے، کئی اسلامی ممالک مقروض ہے میرے امام. پھر غریب الغرباء کیوں؟ مقدمین کا کریم پڑھ دیا اس واسطے غریب الغرباء ہے جو دی بہین سفرائیں چلو گئی. کوئی عزادار ایسا نہ ہوئے جڑا آنسو دے بغیر اج کر مولا صاحب نے بارے دے ہڑا سب نصیب ہوتا ہے. آج ساڑھے درمیان میرے سمیت کوئی شیعہ سنی ایسا نہ ہوئے جڑا ہائے کرن دے بغیر اج کر. میرے مولا جڑیاں حاجات سری رہے کہ مجلس پاک کے مومنین موجود ہیں، پردادار موجود ہیں، انہاں دی سری حاجات قبول یا سیدہ کونین عزیز توڑے پوترے دی مکان ڈے بڑھائے بیٹھے. ساڑھے جو کوئی عزادار ایسا نہ ہوئے جڑا آئے کرن دے بغیر اج کر. میں استغاثہ
ہن میں پر امید ہر آزادار تھی ہنج بھی آسی اور ہر مومن ہائے بھی کرے سی اس واسطے غریب مقدمین دا قریب پڑھ گیا جو اس کی بہن رول گئی ہے اگر بہن رولن دی وجہ تو غریب ہوئے یا تو پھر غریب اور غربا سجاد ہو گئے امام مظلوم بادشاہ حسین ہو گئے حسین فقط غریب ہے غریب اور غربا نہیں تائیدہ قضا کرے بزرگ عددار بیٹھ کے سفید عزیز صدا بغیر صدا غریب اور غربا امام رضا ہے سرکار مظلوم کربلا نہیں رضا دی بہن سفر بڑے کیتے توجہ میرے پاس کرتے لیکن رضا دی بہن نو پتھر کہہ نہیں مارے رضا دی بہن زندان وچ پورا سال قیدا نہیں نے بنیا رضا دی بہن نو شرابیاں نال بولنا نہیں پیا اگر بہن رولن دی وجہ تو غریب ہوئے یا پھر مظلوم کربلا ہوئے پھر وہ امام غریب ہوئے گا جڑا بہن دا جنازہ رسیاں لے ہتھاں تے چا کے پتہ لگا یہ وجہ نہیں جو غریب اور غربا ہے کو جلمان نے لکھا ہے ایت اللہ دربندی لکھا ہے اس واسطے غریب اور غربا میرے امام کو آتے جو امام دا جنازہ چاہنے والے او لوگ ہم جنہ امام نو زہر پہ لائے مرکبہ دل نرم ہوئے پھر آئی کر دیا ہے کیونکہ سال والے مضمون پڑھی ہے کوشش کریں میری بات ساری کو جلمان نے لکھا ہے جو اس واسطے مولا کو غریب اور غربا آتے جو امام اپنے بابے دے قاتل دے نال دفن ہوئے ایتا کی ذکر ہے ہو سکتا ہے پہلے تھوڑے سامنے نہ گزری ہوئے یاد رکھو خرسان مشہد تو پڑے ہیں بے شکریہ نہ ہوئے تم جملہ سن خرسان چاہے سائی مشہد پڑے ہیں جگہ خاتون رشید دفن ہوئے یعنی دفن علی جا مشہد کا مطلب ہے دفن علی جا کتنے کوئی دفن ہو مشہد مقدس اور بڑے ہیں جدو امام رضا دفن روح اللہ خمینی دے زمانے سرکار روح اللہ خمینی نے اس دا قریب لاشا چاہ کے پھر امام نے حرم میں چکائے کرے آج اس خلیز قبر اس فقط پڑھتے میرا اٹھنا امام دفن علماء لکھا اس واسطے غریب ہے جو بابے نے قاتل دے نال دفن ہوئے میری تحقیق ہے 3 یا 4 سال دی علمی تحقیق کے بعد جڑے نماز چھڑے بیٹھے ہو میں اس جملے تک پہنچیا غریب اور غربا دی یہ بھی وجہ نہیں حسین غریب اس واسطے جو حسین کی شہادت کے بعد سید بن معافی دے سو حسین کی شہادت کے بعد مسلمانہ حسین دے تن دے کپڑے لڑے اگر من بزرگ اداکار اجازت دیو تو میں دستا جو رضا غریب اور غربا کیوں ہے پڑے سینے پیام نالے ہاتھ دی قسم نوجوانوں رضا اس واسطے غریب اور غربا ہے مدینہ محمد دا چٹا ڈیہا رضا دی زندگی ہے جو مسلمانہ رضا دا عامہ لٹ لیا رضا دی عبا لٹ لئی رضا دی کبا لٹ لئی مرکبہ جدا میں ہزار دفعہ سیدہ یا نبین مرسا قبول فرما دے اس واسطے میرا توڑا مولا غریب اور غربا ہے مولا دی زندگی ہے جو نبی دے سہلے جو مسلمان رضا دے دروازے مواب لئی رضا دے گھر دے مسلمان حملہ کیتا رضا دا وسنا مسلمانہ تو چنگا نہیں لگا اگر مجھے اجازت دیو ایک جملہ میں مولا دی تیاری دا سلامہ یاد رکھو پہاڑیاں جو زمین تے رہے پتھران تو تھک کے جو ہوئے ایک باری ضرور آنے کہ جو میری بہن پہاڑیاں دا سفر کی میں اوکھا نہیں کرے دیئے قبری جو آواز آئیے وعدہ ہو گیا جدا زہر ملسی نہ لگی آسام جدا میری بہن اوکھے بند کرے سی میں نال سہارا بڑھسام آ گیا سید خورسان ساری کہانی بیٹھن پڑھا 2 گھنٹے چاہیے میرے امام نو مام رشید خدا دی لعنت ہوئے اس دربار سے یاد کیتا ہے ابا سلط کو نال اللہ کے پڑھت میرا 8 ہاتھی ٹر پہ آئے بادشاہ فرمایا میں کیا میں نا معموم دے دربار تم دروازے دے کھڑ ویسے مولا میں نال ویسا آواز نہ نہیں آج منظر ہوا بڑھسی جڑا مدینہ دربارے ولید دا منظر ہا جی میں عباس دروازے دے کھڑ گیا میرا دادا حسین اکل اندر گیا ان میں اللہ ویسا دروازے دے کھڑ ویسے تے گل یاد رکھے جدا واپس اللہ نا اگر میرے ساتھ میری آواز ہوئے اس لفظ سے آئی کر رہے پھر میرے نہ کلام نہ کرے اگر آواز میرے ساتھ نہ ہوئے پھر میں اپنا کلام کر سکتا ہے مولا اگر آواز کپڑا توڑے ساتھ ہوئے پھر میں توڑنا بولنا کیوں نہیں ٹھنڈا سا مار کے آدھے پھر چپ کر کے سمجھ منجے تقیدی یتیمی دا موسم قریبا
تاریخ بھی آدھی ہے میرے امام دربار اس داخل ہوئے ایک رک ایک جملہ پڑھدا ان معصوم ہستیاں جو اے واحد امام مذہبوں میں غریب الغربا امام رضا ہے جس میں مسلمانہ ایک وقت دو طریقیاں نال زہر شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکیا جس میں ایک وقت مسلمانہ دو طریقیاں نال زہر دیتی آج دوویں طریقے سناؤں نے تو سہائے حسین کرنی جب میرے امام پہنچے جس ظالم میرے امام انگور اللہ تشخیص کی ہے ان انگور ایک زہر ملی ہوئی ایک پاس کے انگور زہر انگور دوجے پاس کے انگور بغیر زہر دیا بغیر زہر علی انگور کھامنے شروع کی تھے اشارہ کر کے آئے اس تو چنگی انگور کوئی نہیں تو انہوں دین دا ہاتھی سمجھ کے حمت سمجھ کے میں پڑے واسطے میں صدقہ کی اور یدیہ دے پردے سلام ہے تو لفظ خمس آیا ہے نا امام رو کیا دن حجا نہیں آتا توڑی زبان چو خمس ہوتا ہے جس کو خامن دے بعد کئی شریف دی اولاد یتیم ہو بیٹھے مولا یہ گانا چاہے مدینے دے پاس لٹھن تے بڑھا یا لین کر کے دے نانا میں میرے دین دی لوڑ ہے نانا میں نے اپنی زندگی دی لوڑ کوئی نہیں ایک دانا تناول فرماون دے بعد امام اٹھن کا ارادہ کیتا ہے ظالم آدھر کن میں دیو ٹھنڈا ساکر کیا دے جن تو بھیجے ہے میں ہون میں اب آدھے انگور اور چکھاؤ اس تو چنگی انگور دنیا اس کوئی نہیں امام فرمایا جنت چلا اس کو بہتر انگور خلقی دے ہوئے بالکل کتاب علی اللہ تھوڑے سامنے پیش کر رہا امام تیسرے قدم تے پہنچے اشارہ کر کے آ گئے امام رضا میرے دل کی حسرت ہے صرف انگور نہ کھاؤ انارہ کا شربت میں پڑھنے کی تیار کی جڑے سیدوں تو سہائے شامل ہو گئے ہو کوشش کر کے آئے کرو میں بسم اللہ چکا میں کیا کہا ایک وقت اس میرے امام نے دو طریقیاں نہ زہر پھیلائی گئی پہلی انگور ایک زہر دیتی پھر انارہ نے شربت زہر پھیلائی تقدیر دی رضا سمجھ کے میرے امام ایک گھٹ تناول فرمایا ہے ٹردے ٹردے امام رضا دربار کے دروازے تے پہنچے سار اٹھاؤ میرا اشارہ سمجھو اہل آواز کپڑا چاہ کے رضا اپنے چہرے تے پردہ بلا جائے ابا صلی اللہ جی نے دروازے تے انتظار پہ کر دئی میرے امام پہلا قدم چاہے دربار دے بارو گئے امام دا منظر اٹھا جو سار تے کپڑا ہے ایک باری مدینے والے پاسے روک کر کے رونے تے رو کے بس اللہ تو بیٹھ کر کے دے تکی مولا یہ لگتا ہے دوسرا یتیم اتھی بلا لے ترے امامین ایسے جنہاں نے سخت ترین زہر پھیلائی گئی سودا بھائی میری مدد فرمانا میں ہی ایڈ کرا انہاں ترے امام وچ بھائی جی پہلے امام جعفر صادق ہو سکتا ہے روایت میں عرش والوں بھی پڑھی ہوگی جنہاں نے سخت ترین زہر پھیلائی گئی دوسرے امام سرکار محمد تقی مولا تیسرے امام جنہاں نے سخت ترین زہر پھیلائی گئی سرکار امام علی رضا جڑی زہر امام رضا نو دتی نے تاریخ بھی آگی اتنی زہریلی زہر تھا امام دے منہ چ خون بہ رہا امام دے کنا چ رات بہ رہا ماتمی زدار منو معافی دے سو امام دی اکھاں چ خون بہ رہا تاریخ بھی آگی امام دے حق دے ناخنے چ خون بہ رہا اللہ جانے کڑے جملے پہ آئی کرے سو جویں زمین تو پیر چیندی ہے نبا صلی اللہ علیہ زمین دا رنگ تبدیل مرحبا مرحبا قرلا ہو جا علی دیاں دیاں نو بڑا قرلا بڑا بڑا اچھا لگتا ہے ایک امید کا سفر بن دے دربار تو لے کے میرے امام دے کردا قدم چیندن بد سائی کر دین بد قدم چیندن بد سائی کر دین یہ میں قدم تے پہنچیں چونکہ امام دا حکم ہے یا بسلت پہ نہ کلام نہ کرے مجبور آئی امام دے حکم دا پابند آئی دووے ہاتھ چاہ کے ہیں سر تے رکھے مدینے والے پاس سے لے کے رونے تے رو کے دے کائنات دا نبی ہن تے تیرا دین بچ ویسے ابا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچی امام اشارہ کیتا میں بستر بنا دے بھائی جی میں بڑی جلدی کر رہی ہوں زیادہ تو زیادہ 10 منٹ ہی میری نوکری باقی ہے ادھر میں بستر بنایا ہے میرے امام فرمایا ہے میرا خیال چھوڑ دے جلدی کر میرے نوکر خواجہ مراد ان غریب الغربا یاد کرے رہی اگر میں گھروں باہر نکلیا جی میں ہن موسم تبدیل ہویا ہے نا میں موسم تبدیل ہو جائے ادھر بڑی مشکل دے نال میں خواجہ مراد دے دروازے تے پہنچا جڑے زبار بیٹھے ہوئے نہ تمام صحابیاں دی زیارت کر رہے ہو سو تئی دے چکائے کرے سو ادھر میں دروازے تے آیا قیامت دا منظر ہے میرا خیال ہے شتا پیا اسی جی میں دروازے تے پہنچا خواجہ مراد دے گھروں رومن دی آواز میں تو کل باپ
کی دیے دروازے تے آ کے خواجہ مراد میرے گالے چلائی پائیں تے پہلا دن کر کے دے انج لگ دے ایسا یتیم تھی گیا آواز ہوتا ہے پہلے میں پوچھنا چاہنا میرے پہنچن تو پہلے طلاق کی میں پہنچیے اچھا میں کر گیا دے حضرات ویلا میں بستر دے ستا پہ آئی اچانک میرے کانے چلو ہن دیا آواز آئیے میں تلیاں ٹیک اٹھیا میں کہ کوڑے روے داری ہولے ہولے وین آئے چراغ نہ جلاوے میں بڑی پردہ دارا میں محمد دی دکھے پاس آئی دیا آوازوں میں تینوں ندر یاد میرے رضا نو زہر مل گئی جلدی کاروبارے قدم چاہ میرے رضا دے کھول لگا جب میرا بچڑا تینوں یاد کری گئے آئی کوڑے وین دی قسمیں ترائے گھنٹے لگے دوے نوکر امام دی چار پائی دے کھول پہنچے سگیر داد یا آلوں دیو آجا مراد تمہیں مسلمان مانگو میں غریب سمجھے اتنی دللا چھوڑیا تیسرا گھنٹہ گزر گیا میں تیرا امام ہو کے تیرا انتظار پیا کردہ نہیں ہویا میں جملہ پڑھیا ہوئے انتظارہ تڑپ کے ہائی نہ کی دیو ہوئے عقل مار گیا ہے مولا نراز نہ تھی وہ موسم تبدیل تھی گیا ہے تیز ہزاری گلدی پہیے بہت تیز بار سے مولا بہن میں رستیاں تو واقفہ میرا ہاتھ میں نظر نہیں آتا ہاتھ دنا آیا میرے امام مجھے کر دی ظاہر درد بھول گیا عقل مار گیا میں آیا میری مسافر ہو گئے مرحبا 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 آواز آیا میری پردیس نوے آواز آیا میری سفرائے ضرور نبی بیڑ بسم اللہ کرا اندھیرا پہ دستے جو پردیش میری سایہ آئی بیٹھی ہے اتنا میں ضرور کرے معصوم ہے قوم سارے آگے جرا دی بندیڑ ابا سلط پہ جو گئے مولا کے یاد کر کے رہو دے پھرو کچھ میں کر گیا دے تسا واقف کارا تسا مردہ نوجوان ہو توڑا اپنا سہر آئی توڑیاں بیکھیوں یا گلیاں دے موڑ دفترائے گھنٹے لگے اللہ جانے ہو کی میں صبر کرے دیو زیدہ زندگی دا پہلا صبر ہے آزاد مولا دسو دسائی کی یاد کر کے رہو سیداد میں سرمیدہ نہیں میں ڈکھینا ضرورا ساتھ چھاگڑے آئے کرنا چاہے ہو ابا صلت امام نے انگلہ دراز کی دیا ہے ابا صلت میری نظر پہ یہ کوئی پردہ دار بی بی ہے جن ڈرن دا ڈار یارا کیملے اٹھ لیے کیملے جڑ لیے حرسان دے پاس میرے کے بہن کرے دیے عقل مار گیا دے مولا ایک لگ دے کہ شریف دے مہمان رستہ بھول گئے مہمان نام آئے رضا رو کے آدھنے مہمان نہیں او بیچ دس دے دیو میری غربت دا سامانے سید آدم میں خزر زمین جگہ ردے دلال کلوں اوندے ٹران دا بادر مانے رو رو کے ودے آدھنے ہیوی پہلا صفحہ مسلمان رو آکے شاہ رسالے رو رو کے ودے آدھنے او دیئے موسیٰ آواز آیا بزلاد میری بین سفر نبی کرے دیئے آدھر بلو میں گھو کے رہا ہر رو کے ودے آدھنے مہمان نہیں ہوئے چرس دے دیو میری غربت دا سامانے سید آدم میں خوزر خمی جگر ردے دلال کلام اوندے ٹران دا بادر مانے ہیوی پہلا صفحہ مرحبا مرحبا حوصلے سے دانے کروائے مزید سن لو اے منظر تیران دائے خرسان دی نگری دریا اگر اجازت دے وزدار مقانی میں دستا کون دیاں پہاڑیاں جو کیسا منظر ہے اے سرا کیا لیو تیز اندھیری دی وجہ تو میری سائر سر کو گرکا لے گیا میری سائر تم
چھایا نانے دی قبر تو محاطب ہوئے نا تیرو رو کے دے آدھنے میں کو حسن ناویر صاحب آج میرے بھی ایلانا میرا بچ گیا کوئی سائے سید آدھا بے وطن جہاں اور تمہاری نگری میں چلو میری قبر دی کوئی نہیں جائے اے وین تیرا دا کی دائے بابے دا وین سن کے نبی دے سہلے سے تکی مولا دا ماما کھل گیا ہے رضا دیا بھیڑا دیا نے تکی کیوں رو گئے ماتم کر کے آدھنے میرا زہر گئے او میرے بابا کو تے ملا گے جان بچا لے او بتا حق لانے دائے آئے او میرا زہر گئے او میرے بابا کو تے ملا گے جان بچا لے سیدانہ بلا حق لانے دائے اکبر نے چھوڑ بجا لیکن انتے منٹی مولد بھائی جنمان راوتی بابا میں نو کہہ رہا میل زہر گئے سرد ماتم دا حساس میل زہر گئے او میرے بابا کو ملا کے جان بچا لے سیدانہ